السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عباس نواز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کی دنیا۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ کلاس 9 کمپیوٹر کے وہ جو ہے لیکچر سٹارٹ کرنے والے، ہم نے بک کا ریویو لیا تھا چھوٹا سا، اور جو ہے وہ ہم نے چیپٹر 1 کا بھی جو ہے وہ شارٹ ریویو لیا تھا۔ تو آج جو ہے وہ ہم چیپٹر 1 کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ چیپٹر 1 جو ہے وہ ہمارا فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر ہے۔ یہ آ گیا ہمارا چیپٹر 1، فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر۔ فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر میں ہماری جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر کی تعریف۔ کمپیوٹر کا انٹروڈکشن ایک شارٹ سا انفارمیشن ہے۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس، یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ایک الیکٹرک مشین ہے۔ یہ ہم نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ایک بجلی سے چلنے والا آلہ ہے جو ہمارے ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب یہ ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا سے مراد کہ کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ را فیکٹ ہے جو کمپیوٹر کو ہم دیتے ہیں اور وہ اس کو پروسیس کرتا ہے۔ بیسیکلی شارٹ فارم میں کہا جائے تو ڈیٹا جو ہے وہ ان پروسیس آئٹم ہے، جسے ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انفارمیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا میں نے اس کا وہ بھی ہے، فارمولا بھی ہے۔ ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، دین اس کو بعد جو ہے وہ ہمارے ایک انفارمیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا فار ایگزامپل ہم نے کمپیوٹر کو کوئی بھی انسٹرکشن دی، یعنی ڈیٹا دیا کہ 3+5 کتنے ہوتے ہیں؟ تو 3+5 جو ہے وہ ان پروسیس ڈیٹا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کو جو ہے وہ دیا ہے 3+5 ایکول ٹو کرنے کے بعد جو آنسر آیا وہ 8۔ تو جو یہ 8 ہے یہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا دیا تھا اور اس کو پروسیس کرنے کے بعد جو انفارمیشن ہمیں ملی، یہ انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی پکچر ایڈٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہم کمپیوٹر پہ پکچر ایڈٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کمپیوٹر سے وہ دی انسٹرکشن دی کہ ہمیں جو ہے وہ پکچر میں برائٹنس بڑھانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈیٹا ہے۔ اب برائٹنس اپلائی کرنے کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک انفارمیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کمپیوٹر کی ایک شارٹ ڈیفینیشن۔ یہ تو ایک چھوٹی کلاسز میں ہوتا تھا کہ ہم اتنی سی ڈیفینیشن لکھ دیتے تھے اور جو ہے وہ ہمیں 5 مارکس مل لیتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 9 کلاس ہے، اس میں ہمیں اپنے آنسر کی جو ہے وہ لینتھ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہمیں جو ہے وہ پورے مارکس مل سکیں۔ اب لینتھ بڑھانے کے لیے اس کی ہم یا تو ٹائپس لکھ لیں یا تو ہم اس کے اندر جو ہے اس کے وہ لکھ لیں، ٹائپس ہوں تو ٹائپس لکھیں یا اس کے یوزز لکھ لیں۔ تو اب ہم اس کے یوزز پڑھتے ہیں۔ یوزز کیا ہیں؟ یوزز میں سب سے پہلے جو ہے وہ چیکنگ گروسریز، یعنی کہاں یوز ہوتا ہے چیکنگ گروسریز؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو ہے وہ ہم کسی بھی شاپنگ مال میں، مارٹ میں شاپنگ کرنے جاتے تو وہ ہمیں ایک ہینڈ ریٹن جو ہے وہ بل دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ماڈرن زمانہ ہے تو اب ہم کہیں بھی مارٹ میں، مال میں شاپنگ کرنے جائیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کاؤنٹر کے اوپر کمپیوٹر کے ذریعے آپ کی گروسریز چیک کی جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائز جو ہے وہ ڈیجیٹل پرنٹ دیا جاتا ہے، یعنی بل دیا جاتا ہے۔ تو وہ سب کمپیوٹر کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پرنٹنگ بکس، آپ کے پاس جتنی بھی پرنٹنگ بکس ہیں یہ کمپیوٹر کے ذریعے کمپوز کی جاتی ہیں، دین پھر پرنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لینڈنگ فلائٹس، جو بھی ہماری پلین لینڈنگ ہوتی ہیں وہ ہمارے
کیا کہتے ہیں پائلٹس کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے سیٹلائٹ سے جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہوتی ہیں کہ کتنے رن وے کے حساب سے جو ہے آپ نے فلائٹ لینڈ کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ فلائٹس، ٹھیک ہے. تو یہ سارے یوزز جو ہے وہ ہم لکھ کے اپنی جو ہے وہ اس کا شارٹ سی ڈیفینیشن لکھ کے اپنے کویشچن کی لینتھ کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ پورے مارکس مل سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف کمپیوٹر. ہسٹری آف کمپیوٹر میں سب سے پہلا جو ہمارا دنیا میں جو سب سے پہلا کمپیوٹر آیا تھا وہ تھا ایباگس. ایباگس جو ہے وہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے، کسی بک میں 3000 سال پہلے بھی لکھا جاتا ہے، لیکن 5000 سال پہلے جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. بیسیکلی یہ ایک جو ہے وہ کیلکولیٹر بنایا گیا تھا جس کو جو ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ ارتھمیٹک آپریشن جو ہے وہ انجام دیتے تھے. ایباگس جو ہے وہ یہ آپ کو ایباگس کی جو ہے وہ پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی. تو ایسا دکھتا تھا ایباگس، ایک لکڑی کا فریم ہوتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ لوہے کی راڈس لگی ہوتی تھی. اس راڈ میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بیڈس لگی ہوتی تھی، اور ان جیسے کہ یہ لگی ہوئی ہیں گرین، بلو، یلو. اب ان بیڈس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے پلس مائنس اور وہ چھوٹے موٹے ارتھمیٹک جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ انجام دیے جاتے تھے. تو یہ ایباگس تھا دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر. اس ٹائم پہ لوگ اسے اب ہم کیلکولیٹر کہتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ لوگ اسے کمپیوٹر کہا کرتے تھے. بیچ میں بہت ساری انوینشن آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا آتا ہے جو ہماری سیکنڈ جنریشن ہے، لیکن ہم وہی اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ امپورٹنٹ انوینشن تھی وہ تھی نیپیئر بون. نیپیئر بون جو ہے وہ آج سے تقریباً 1612 AD عیسوی میں جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا تھا، ڈیولپ کیا گیا تھا. اور اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے والے ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین تھے، ریاضی دان تھے، جنہوں نے جو ہے اسے ڈیولپ کیا تھا نیپیئر بون کو. اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی ایک لکڑی کا فریم تھا جس میں پزل ٹائپ کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فریم بنے ہوئے تھے. ان میں ایک نمبر لکھے ہوئے تھے. ان نمبر کو جو ہے وہ پزلس میں کے ذریعے ادھر ادھر موو کر کے جو ہے وہ کیلکولیشن کی جاتی تھی. تو کوئی بھی چیز بنتی ہے اس کو یوز کرنے کے رولز ہوتے ہیں. تو یہ نیپیئر بون نے بھی اس کو یوز کرنے کے کچھ رولز بنائے تھے. یہ ان کو پتہ ہے کیونکہ اب ہم استعمال نہیں کرتے، یہ اس ٹائم پہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے. تو رول کے حساب سے وہ اس کو موو کر کے چھوٹے موٹے ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہماری تیسری انوینشن تھی وہ تھی سلائڈ رول. سلائڈ رول جو ہے وہ ایک انگلش میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے جو ہے اس کو وہ انوینٹ کیا تھا. یہ بھی ایک رولر تھا جس کے ذریعے اس کو موو کر کے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن اپنے میتھس کے جو بھی کویشچن ہوتے تھے استعمال کیا ہے. اس وقت جو ہے اس کو بہت سارے میتھمیٹیشین نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا اور یہ کافی مشہور بھی ہوا اور اچھا خاصا چلا. اس میں جو ہے وہ ہم نہ صرف پلس مائنس کر سکتے ہیں سلائڈ رول میں، اس میں جو ہم وہ اسکوائر بھی کر سکتے تھے، اسکوائر روٹ بھی فائنڈ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ٹگنومیٹری فنکشن جو ہوتے ہیں لائک سائن کاس وغیرہ وہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے تھے سلائڈ رول کے علاوہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ استعمال کہاں ہوتا تھا. اس کو جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر جن لوگوں نے استعمال کیا وہ تھے بک کیپر تھے، شاپ کیپر تھے، اکاؤنٹنٹ تھے. جیسے شاپ پہ آج نے دیکھا ہوگا ایک کیلکولیٹر رکھا تھا، بک کیپرس کے پاس رکھا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سلائڈ رول رکھا ہوتا تھا جس کو لوگ استعمال کر کے اپنا حساب کتاب کرتے تھے. اکاؤنٹنٹ تھے جن کے پاس پیسے کا حساب کتاب ہوتا تھا تو وہ اسے جو ہے وہاں یوز کیا جاتا تھا. سلائڈ رول کے بعد جو ہماری نیکسٹ انوینشن تھی وہ تھی پاسکلس کیلکولیٹر یعنی پاسکل لائن اور پاسکلس کمپیوٹر. یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے اس کی انوینشن کی انوینٹ کیا.
یہ کیلکولیٹر تھا جس کے ذریعے ان گیئر سسٹم اس میں تھا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بائکس وغیرہ، یا نارملی اسے کہا جائے تو گراری سسٹم۔ یہ جو اس کے یہ بنے ہوئے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ ایک گراری سسٹم تھا، تو یہ آپ ایک کو اس ہینڈل سے آپ ایک کو موو کرتے تھے تو یہ تمام جو ہے وہ موو ہوتے تھے، اور یہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ دکھاتے تھے۔ یعنی اس کا ایک رول تھا جو اس بندے نے بنایا تھا، پاسکل نے، کہ وہ جیسے کہ یہ تھا اس کے جو گراری تھی وہ چھوٹی تھی، یعنی ہم اس کو ایک بار گھماتے تھے تو یہ 10 چکر کاٹ لیتا تھا، اس طرح اس کا اور کم ہوتا تھا تو اس کا اور کم ہوتا تھا، تو اسی طرح اس کو موو کر کے جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ یہ کیلکولیٹر میں جو ہے وہ دو پرابلمس تھیں، ایک تو یہ اس میں پروسیجر نہیں تھا اور ایکوریسی نہیں تھی، یعنی کوئی پروسیجر نہیں تھا، دین ایکوریسی نہیں تھی، کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ملتا تھا، اس لیے جو ہے لوگوں نے اسے اتنا پسند نہیں کیا، اور یہ جو ہے وہ خاص نہیں بنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کیلکولیٹر آیا جو کہ لیبنیز کیلکولیٹرز کے نام تھا 1964 میں۔ لیبنیز کیلکولیٹر جو ہے وہ ایک جرمن میتھمیٹیشین تھے، جنہوں نے جو ہے وہ پاسکلس کمپیوٹر کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا، مطلب اسی میں ہی چینجنگ کی، پروسیس کیا، اور چینجنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو وہ کرایا، انٹروڈیوس کروایا، لیکن نیکسٹ انٹروڈیوس میں بھی وہ جو ہے خاص نہیں تھا، مطلب اتنا ایکوریسی نہیں تھی اس میں، پاسکل لائن سے بہتر تھا لیکن ایکوریٹ نہیں تھا، تو اس لیے لوگوں نے بھی اسے زیادہ خاص پسند جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہماری وہ نیکسٹ انوینشن ہے وہ ہے چارلس بیبیج۔ چارلس بیبیج جو ہے وہ ایک فادر آف کمپیوٹر تھے، جو کہ کمپیوٹر کے فادر تھے، اور یہ بھی ایک میتھمیٹیشین تھے، انگلش میتھمیٹیشین تھے، اور پہلے کے زمانے میں جتنے بھی کمپیوٹر انوینٹ کیے گا، ان کو بنانے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے میتھمیٹیشین تھے، کیونکہ وہ اپنی سہولت کے لیے بناتے تھے تاکہ ان کو کیلکولیشن آسانی سے مل جائے، زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، اور اسی ایفرٹ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مشینیں بنانا اسٹارٹ کی۔ تو چارلس بیبیج جو ہے وہ تیار ہوا۔ 1822 میں جو ہے وہ چارلس بیبیج نے ایک مشین بنائی، انجن بنایا، جسے جو ہے وہ ڈفرینٹ انجن کے نام دیا۔ اب یہ ڈفرینس انجن میں جو وہ انجن کا نام ہے وہ کیا ہے، انجن اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ جو ہے ایک دھات سے چلتی تھی، اسٹیم پاور سے چلتی تھی، اور وہ ایک ورکنگ ماڈل تھا۔ اس کے بعد 1800 انہوں نے انوینٹ کر دیا، لیکن اس پہ وہ کافی محنت کرتے رہے 10 سال تک، اور بہت ساری محنت کے بعد جو ہے انہوں نے 10 سال کے بعد اور کافی چینجنگ کے بعد 1833 میں جو ہے اسی کو دوبارہ انوینٹ کیا، دوبارہ ایجاد کیا، انالائٹیکل انجن۔ انالائٹیکل انجن کیا تھا، وہ ایک جنرل پرپز کے لیے استعمال ہوتا تھا، آٹومیٹکلی مشین تھی جو کہ جنرل پرپز کے استعمال سے ہوتی تھی، اور ایک سے زیادہ کام ہم اس سے نکال سکتے تھے۔ تو انالائٹیکل انجن کیا تھا، ایک آٹومیٹک مشین تھی، جنرل پرپز کے لیے استعمال ہوتی تھی، ڈیجیٹل تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم تھی کہ ہاں اس کو جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی بندہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تھا ہمارا چارلس بیبیج۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔